بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، اہل دنیا کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر دو بہت اہم اور بڑے اعتراضات عام طور پر ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھ دیا ہے، پردے میں باندھ کر رکھ دیا ہے، حجاب میں باندھ کر رکھ دیا ہے، یعنی اسلام عورتوں کو سر اٹھا کر جینے اور اپنے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق اسلام نہیں دیتا۔ ایک اعتراض ہوتا ہے اہل دنیا کا۔ اور ایک دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اور اسلام میں چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے، جو کہ عورتوں پر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جبر ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ جو دو بڑے اعتراضات ہیں، آج کی تراویح میں ہمارے حافظ صاحب نے تقریباً سورہ نساء کی تلاوت کی، ابتدا سورہ نساء سے کی، تو فرمایا کہ پہلا جو اعتراض ہے اس اعتراض کا جواب یہ پوری صورت ہے، اور جو دوسرا اعتراض ہے کہ اسلام میں چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے، میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ پہلے عورتوں پر کیسے ظلم ہوتا تھا، اسلام نے کیسے عورتوں کے ظلم کو روکنے کے لیے 4 شادیوں کی قید لگائی، ظلم سے روکنے کے لیے، مصیبت سے بچانے کے لیے 4 شادیوں کی قید لگائی ہے۔ تو پہلا اعتراض کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا۔ سورہ نساء پورے قرآن مجید کے اندر آپ پورے قرآن مجید میں سورہ نساء تو دکھا سکتے ہیں، لیکن سورۃ الرجال، نساء بولتے ہیں عورت کو، امرأتن کی جمع نساء، حضرات علماء کرام موجود ہوں تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو امرأتن کی جمع نساؤن ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔
خلاف لغت ہے. یعنی جو ہے امرأتن کی جمع نساؤن آتی ہیں جو کہ خلاف قیاس ہے, جو بالکل عقل کے خلاف ہے. لیکن کچھ چیزیں اہل لغت اور اہل فن کے نزدیک یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس کے ماہرین اسے جانتے ہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی سورۃ الرجال کر نہیں ہے. سورۃ الرجال یعنی مردوں کی سورت, لیکن سورۃ النساء موجود ہے, عورتوں کی سورت. یعنی اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق اور بالخصوص یتیموں کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمائے. ہے تو سورۃ النساء, لیکن ابتدا یتیموں کے حقوق سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا. تو ایک سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جینے کا سلیقہ دیا, سر اٹھا کر جینے کا طریقہ, اپنے حقوق منوا کر زندگی کرنے کا طریقہ اسلام نے دیا. تفصیل سے آپ اگر جو ہے آخر تک بنے رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا, اور ان اعتراضات کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے. میں نے سورہ نساء کی جو تلاوت کی ابتدائی آیتوں کی, یہ سورت جو ہے ترتیب کے اعتبار سے, قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے, قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اب یہ چوتھی سورت کیا ہے بھئی؟ سورۃ النساء. یہ ترتیب فرشی میں ابتدا میں غالباً بتایا تھا کہ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ہے ترتیب عرشی اور ایک ترتیب ہے ترتیب فرشی. فرش کہتے ہیں زمین کو, عرش کہتے ہیں آسمان کو. آسمان میں اللہ تبارک و تعالی جس پر جو ہے جلوہ فرما رہے ہیں. یہ ایک ترتیب تو اللہ تبارک و تعالی کی ترتیب ہے جسے ترتیب عرشی کہتے ہیں, اور حضرات صحابہ کرام نے قرآن کی جو ترتیب دی اس ترتیب کو ترتیب فرشی کہتے ہیں. ترتیب فرشی کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے, لیکن ترتیب عرشی کے حساب سے, نزول کے اعتبار سے, اللہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ سورت اتاری تھی تو یہ جب سورت اتاری تھی تو اس سورت سے پہلے تقریباً 50 پر ایک سورتیں اتر چکی تھی. 51 سورتیں پہلے اتر چکی تھی, یہ 52 سورت, 50 پر 2 نمبر کی سورت ہے. اور لیکن ترتیب میں یہاں عرشی فرشی اعتبار سے ترتیب میں چوتھے نمبر پر بیان کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کا اور نصارہ کا اور مشرکین کا تذکرہ کیے ہیں, لیکن سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے آئلی زندگی کا, مسلمانوں کے معاشرتی زندگی کا تذکرہ فرمائے. معاشرتی زندگی یعنی جو ہے گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, عورتوں کے کیا حق بنتے ہیں, گھروں میں یتیم بچے ہوتے ہیں تو ان یتیم بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے, اور کتنی عورتوں سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے, اجازت ہے, حکم نہیں ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ حکم ہے اسلام میں, حکم نہیں ہے, گنجائش ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اللہ نے فرمایا ہے. لیکن یہ فَانْكِحُوا اگرچہ کہ امر ہے, لیکن یہ امر للاستحباب ہے. استحباب
امر للاجازہ، اجازت جائز ہے، اگر کوئی مرد ایک سے بڑھ کر دو، دو سے بڑھ کر تین، تین سے بڑھ کر چار شادیاں کرنا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن شرائط ہے، شرائط کے ساتھ اس بات کی اجازت ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نکاح زیادہ تھے، 11 نکاح آپ علیہ السلام نے کیا تھا۔ میں اس کا بھی آپ حضرات کے سامنے جواب رکھوں گا۔ میں اس سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر بہت بہترین چیزیں اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور پوری دنیا کی دولت مل جائے تو بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی کے سورہ نساء میں 5 آیتوں کے ملنے سے مجھے ہوئی۔ سورہ نساء کے 5 آیتوں کے ملنے سے جو خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی پوری دنیا اور دنیا کی دولت مل جائے تب بھی مجھے نہ ہو، اتنی زیادہ خوشی ہوئی۔ سورہ نساء میں تقریباً 5 آیتیں جو حضرت عبداللہ ابن تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 30 پر 1 سورہ نساء کی، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 60 پر 4 اور اسی طرح 70 پر 3 لگ بھگ یہ 5 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کے ملنے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ملیکہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو سورہ نساء کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ میرے پاس آ جائے، مجھ سے سوال کر۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے، چچیرے بھائی، چچا کے لڑکے چچیرے بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے بھی تھے، کم عمر صحابہ میں 3 صحابہ مشہور ہیں جو کم عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ علم حاصل کیا، اور تینوں کا نام عبداللہ ہے۔ تینوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ 3 کم سن صحابہ بہت زیادہ علم اللہ کے نبی علیہ السلام سے حاصل کیا، جن کو عبادلہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ عبادلہ ثلاثہ، 3 جو ہے تین عبداللہ نے، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ حنفی کی بنیاد، جس فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں فقہ حنفی، اس فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ بھی ہم نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، یا ہمارے معاشرتی زندگی کے احکام ہوں، وہ سارے احکام کا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کہاں سے بیان کی؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھ کر بیان کی۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے رہتے تھے اگر کوئی نیا بندہ مدینے میں آتا اسے یہ محسوس ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہیں۔ عبادلہ ثلاثہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کم سن صحابہ، حضرت عبداللہ ابن تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے آپ کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ مجھے تو جو ہے تاریخ سے اتنا ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس صرف 2 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں رہے، 2 سال، لیکن ان 2 سالوں میں ایسی صحبت اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، بالخصوص قرآن کا علم، بالخصوص تفسیر کا علم ایسے عطا فرمایا تھا۔ سورہ نساء کے بارے میں تفسیر بن عبداللہ ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں کتنے حروف ہیں، سورہ نساء میں کتنے حروف ہیں، کتنے کلمات استعمال کیے گئے ہیں، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 3940 کلمات استعمال کیے ہیں، 3940 کلمات استعمال کیے ہیں، اور جو حروف ہیں الف سے لے کر یہاں تک جو حروف ہیں یہ حروف تقریباً 16030 حروف کا استعمال ہوا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ تفسیر عبداللہ ابن عباس میں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ جو ہے تفصیلات ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایسی دعاؤں سے نوازا تھا، صرف 2 سال۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو پیدائش ہوئی ہجرت سے 3 سال پہلے، وہ بھی کہاں پر؟ شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، غار ہے مکے میں، ایک گھاٹی۔ مکے میں مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب مشرکین مکہ کو انفرادی طور پر کسی مسلمان کو ستانا پڑتا، تکلیف پہنچانا پڑتا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے کہ اگر ہم ستائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سے انتقام لیں گے، حضرت حمزہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے طاقتور صحابی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے طاقتور صحابی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا جب حضرت عمر ایمان میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت حمزہ نے اس وقت میں کہا تھا کہ ہٹ جاؤ، میں دیکھ لوں گا حضرت عمر کو، میں دیکھ لوں، یعنی اتنی طاقت تھی حضرت حمزہ میں۔ تو جب یہ 2 صحابہ مسلمان ہو گئے تو مشرکین گھبراتے تھے کسی کو تکلیف پہنچانے سے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہم الگ الگ ہو کر تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس لیے پورے اکٹھا ہو کر 7 نبوی میں، یعنی اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کر 7 سال ہو چکے تھے، 7ویں سال سارے مشرکین جمع ہو گئے اور جمع ہو کر یہ اعلان کیا کہ اب ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کو، بنو ہاشم کو، پورے خاندان کو، بنو ہاشم کو ہم جو ہے بائیکاٹ کریں گے۔ تحریر لکھی، تحریر لکھ کر سارے مکے والوں کو، سارے قبیلے والوں کو بتا دیا کہ کوئی جو ہے ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان کو کھانا نہیں پہنچائے گا، ان کو پانی نہیں پہنچائے گا۔
پورا لکھ دیا. دیکھیں ایک چیز یہاں پر غور کرنے کی ہے, آج ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں کتنے کمزور ہوتے ہیں. میرے گھر کے رشتے, آپ کے گھر کے رشتے, آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کمزور رشتے ہوتے ہیں آج کل ہمارے. معمولی بہانے پر ہم اپنے گھروں کو الگ کر لیتے ہیں. ساس اور بہو میں معمولی سی بات پیدا ہو گئی, جھگڑا پیدا ہو گیا, اب بہو کہتی ہے بیٹے سے کہ نہیں اب یہاں پر رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہم اپنا الگ گھر کر لیں گے. ساس کو چاہتی ہے کہ ہم اپنی بہو کو الگ کر دیں. کتنے کمزور رشتے. قربان جائیں حضرات صحابہ کرام پر اور اس وقت کے جو مشرکین تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے, قبیلے کے مشرکین نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ نہیں کیا, بلکہ پورے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ کیا. پورے خاندان, اس میں خواجہ ابو طالب بھی تھے, اور ان کے علاوہ بہت سارے, حضرت عباس بھی تھے. حضرت عباس بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, حضرت عباس تھے. حضرت عباس کی جو ہے اہلیہ حضرت ام فضل لبابہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بھی موجود تھی اس وقت میں, سوائے ابو لہب کے. آپ کے رشتہ داروں میں ابو لہب بنو ہاشم کے ساتھ نہیں ہوا, وہ الگ ہو گیا. باقی پورا جتنا خاندان تھا, قبیلہ تھا, وہ سب اکٹھے ہو گئے اور مکے کے دیوار میں وہ حلف نامہ لکھ کر لگا دیا کہ اب جو ہے بنو ہاشم سے کوئی ملے گا نہیں, کوئی اپنا تعلق برقرار نہیں رکھے گا. تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خواجہ ابو طالب پورے اپنے خاندان قبیلے کو لے کر شعب ابی طالب میں چلے گئے. ایک گھاٹی میں چلے گئے جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں. وہ گھاٹی میں 3 سال تک, آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کو پر ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ وہ جب وہ استنجا کرنے کے لیے جاتے تو استنجے میں بکریوں کے مینکیوں کی طرح ان کا استنجا نکلا کرتا تھا. یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو اور صحابہ کے ساتھ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے اتنے زیادہ تھے کہ ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا, پتے چباتے تھے. کہیں چمڑا مل جاتا تو چمڑا اٹھا کر کھا لیتے تھے. پتے چبا کر کھانے کی وجہ سے ان کا استنجا بکریوں کے مینکیوں کی طرح ہوا کرتا. چنانچہ کہتے ہیں کہ انہی ایام میں اسی شعب ابی طالب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حضرت عباس اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. دیکھیں حضرت عباس مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ ابو طالب مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ رشتہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی جو قبیلے کی, خاندان کی جو حمیت ہے, اس حمیت کو تار تار کرنے نہیں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگرچہ کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے لیکن یہ ہمارا بھتیجا ہے, ہمارے خاندان کا چراغ ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ وہ سارے کے سارے شعب ابی طالب میں تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس لے کر آئے. آپ علیہ السلام نے تہنیک فرمایا. تہنیک, بچوں کو جو تہنیک ہوتی ہے. چنانچہ محترم بزرگ, میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے ہجرت سے 3 سال پہلے. اور جب مدینے کو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے والد محترم کے ساتھ آئے ہیں تو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں. فتح مکہ کے بعد آئے ہیں, یعنی اس وقت میں جب مدینہ آئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 11 سال کی تھی. فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں فتح مکہ, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 11 سال.
وہ 11 سال کی عمر میں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھیل رہا تھا، دور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر چھپ گیا ایک کنارے جا کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور تشریف لا کر مجھ سے کہا جا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ وحی کے کاتب تھے، وحی لکھا کرتے تھے، قرآن حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے، وحی کے لکھنے والے کاتبین وحی تقریباً 11 صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ جاؤ امیر معاویہ کو لے کر آؤ، میں گیا، امیر معاویہ کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی، حضرت میمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کے پاس چلے جاتے تھے، رات میں وہیں آرام کر لیتے تھے۔ خالائیں عام طور پر عزیز ہوتی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت اپنے خالہ کے گھر چلے جاتے، اور وہاں پر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت میمونہ کے گھر میں باری ہوتی تو جب اللہ کے نبی آتے تو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے۔ روایات میں بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر آئے اور آپ 4 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھ کر آپ آرام کرنے لگے، اور پھر ابھی کچھ رات باقی تھی یعنی تہجد کے وقت آپ علیہ السلام اڑ گئے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو آپ علیہ السلام جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ فرماتے میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بائیں نماز 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اگر نماز پڑھیں تو کیسے کھڑے ہونا چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، 2 آدمی اگر جماعت سے نماز پڑھیں تو کیسے کھڑے ہونے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا، سیدھی جانب ہوتا ہے اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے یعنی الٹی جانب، الٹی ہاتھ کے پاس جا کر میں کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں پکڑ کر مجھے سیدھی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرات فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر 2 آدمی نماز پڑھیں، ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ بائیں جانب آ کر کھڑا ہو جائے، وہ بائیں جانب کیا ہو جائے، دائیں جانب، دہنے جانب آ کر کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائیں، دہنے جانب کھڑا ہو کر نماز مکمل کر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا لیا تو حضرت عبداللہ بڑے پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مکمل کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے عبداللہ، تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے آپ کے برابر کھڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا، آپ نے دعا دی آپ کے علم کے برکت۔ اور ایک مرتبہ آتا ہے حضرت میمونہ ہی کے گھر میں تھے، آپ علیہ السلام رات میں تہجد کے لیے اٹھ کر آپ استنجا کے لیے گئے تھے، استنجے سے فارغ ہونے کے لیے گئے تھے، ابھی واپس نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تھا میرے وضو کا پانی کا انتظام کرو، اور نہ ہی حضرت میمونہ نے بتایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طلب تھی، تڑپ تھی، اس طلب اور تڑپ کی بنیاد پر
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے سے فارغ ہونے سے پہلے وضو کے پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی واپس لوٹے دیکھا کہ پانی کا انتظام ہو چکا ہے، وضو کر لیا۔ اب وضو کرنے کے بعد پوچھا کہ پانی کس نے لا کر رکھا؟ حضرت میمونہ نے کہا کہ آپ کے بھائی نے لا کر رکھا ہے، عبداللہ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوشی ہوئی، آپ نے اس وقت میں دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویلا، اللہم علمہ التاویلا، اے اللہ اسے جو ہے کتاب کا علم عطا فرما، اور کتاب کی اس کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ دو جملے فرمائے تھے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگار عالم فقہ کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور کتاب کی تعویل کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان دعاؤں کی وجہ سے قرآن کا علم اتنا دیا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آ جائے وہاں پر آخری کلام ہے، اب آگے کوئی بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بحر العلوم کہا جاتا ہے، بحر القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا سمندر، قرآن کے علم کا سمندر حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہیں پوچھ لیں۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے، گوہر کو جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے۔ حضرت عمر کا جب بھی جو ہے مشاورتی اجلاس ہوتا، مشورے کے لیے بیٹھتے، تو بدری صحابہ، بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے صحابہ، وہ صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو کہ جوان ہیں بالکل، ان کو آپ اپنے بازو میں بٹھا لیتے۔ بدری صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے اعتراض کیا حضرت عمر کے پاس، کہا کہ دیکھو ہم بڑے بڑے بدری صحابہ یہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہاں پر جگہ دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بھی بچے ان کی عمر کے موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے صحابہ کرام کو جواب اس وقت میں نہیں دیا، اس وقت میں خاموش چھوڑ دیا، کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک مجلس لگی تھی، اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کی تفسیر پوچھی، حضرات صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے؟ سارے صحابہ نے بتا دیا کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سب نے اس کی تفسیر بیان کر دی، جو ترجمہ تھا ترجمہ کر دیا، عام مفسرین جس طرح سے بیان کرتے ہیں بیان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا کہ تم بھی بتاؤ سورہ نصر کی تفسیر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں تفسیر بتائی، کہا کہ اے امیر المؤمنین، سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا پیغام دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ واپس بلانے کا پیغام دیا، یعنی داغ مفارقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داغ مفارقت، اس دنیا سے کوچ کر جانے کا پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ تو سورہ نصر میں جو اس کا جو ہے تفسیر ہے وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
کہ سورہ نصر میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین آیا، اور دین آنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں، حالتیں، پریشانیاں ہونی تھی، وہ سب آنے کے بعد کیا آ گیا؟ اب اللہ کی مدد آ گئی، اور جب اللہ کی مدد آ گئی تو لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو جب فوج در فوج ایمان میں داخل ہو گئے تو اللہ نے جس کام کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کو واپس اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تو یہ پیغام سورہ نصر میں دیا گیا۔ تو باقی صحابہ سے پوچھا کہ یہ تفسیر آپ کو معلوم تھی؟ باقی صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا، تو کہا کہ میں اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے بازو میں بٹھاتا ہوں اور اونچا مقام دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے سورہ نساء اس وقت میں جبکہ میں چھوٹا ہی تھا، یہ سورۃ النساء اتر چکی تھی، اور اس کے سلسلے میں جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو، جو بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، میں نے جو ہے سورہ نساء کی یہ تین آیتیں پڑھی تھی، لیکن اس میں سے ایک آیت پڑھ کر مختصر سا ترجمہ کر مختصر سا ایک اشکال اعتراض کا جواب دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا مزاج تھا کہ وہ کئی شادیاں کر لیتے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ اگر اقوام کا مطالعہ کریں گے، اقوام عالم کا مطالعہ کریں گے تو ہر قوم کے اندر شادیاں زیادہ کرنے کا رواج پہلے ہی سے پایا جاتا ہے۔ شادیاں زیادہ ہر مذہب میں آپ دیکھ لیں، جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے، جن کو جو ہے کرشنن جی کہا جاتا ہے، وہ جو ہے ان کی کئی بیویاں تھیں، ویدوں میں لکھا گیا ہے، ساری چیزوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہودی طبقے کے ماننے والے ہیں، وہ حضرت عزیر کو، حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ بھی حضرت داؤد کو مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ لیکن جو ہے اسلام آنے سے پہلے جو مکے کا ماحول تھا، مشرکین مکہ کا، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ حضرت غیلان بن اسلم رحمت رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول، ان کی 10 بیویاں تھیں، مسلمان ہو گئے تھے، اور 10 بیویاں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ غیلان بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی 10 بیویاں تھیں۔ حضرت نوفل بن معاویہ ثقفی، ان کی 5 بیویاں تھیں، اسلام لا چکے تھے۔ اور اسی طرح حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں جن کی 8 بیویاں تھیں۔ اب 8 بیویاں تھیں، اسلام لا چکے تھے، اب وہ جو ہے جس کو جب چاہے طلاق دے دیتے، جس کو جب چاہے چھوڑ دیتے تھے، جس کے ساتھ جب چاہے نکاح کر لیتے تھے۔ بڑا ماحول تتر بتر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں یہ جو گڑبڑ پایا جا رہا ہے، اس گڑبڑ کو ختم کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر نکاح کرنی ہو تو سب سے پہلے تم ایک نکاح کرو، مزید تم کو ضرورت پڑ، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، 2 عورتوں سے کریں، 3 سے، 4 سے۔ لیکن اگر فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم 2 عورتوں کو رکھنے سے گھبراؤ، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرو،
ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ایک کے ساتھ غلط برتاؤ. آپ اگر ہمارے اکابرین کے واقعات پڑھیں گے، حضرت اقدس حضرت تھانوی قدس سرہ نے 2 شادیاں کی تھی، لیکن 2 بیویوں میں جو انصاف کا معاملہ کیا، وہ کیسے انصاف کا معاملہ کیا؟ حضرات علماء نے لکھا ہے واقعات میں کہ جب کبھی 2 تربوز لیتے، دو تربوز لیتے، تو ایک تربوز یہ گھر، دوسرا تربوز وہ گھر. عام طور پر نظریہ یہی ہوتا ہے، لیکن حضرت تھانوی ایسا نہیں فرماتے. 2 تربوز لے کر آتے تو آدھا آدھا کاٹتے، اور کاٹ کر ایک آدھا تربوز ادھر دیتے اور دوسرا آدھا تربوز دوسرے گھر دیتے. انصاف. فرمایا فَإِن خِفْتُمْ، اگر تم اعتدال نہیں کر سکتے، انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ایک عورت سے نکاح کرو. اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو کرنے کی اجازت ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ بھی 10 کو کر لیا. چنانچہ حضرت غیلان بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم 4 بیویوں کو رکھ سکتے ہو، باقی 6 کو تم طلاق دے کر جدا کر دو. چنانچہ حضرت غیلان بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 4 بیویوں کو رکھ لیا، 6 بیویوں کو آزاد کر دیا. حضرت خیس نے 4 بیویوں کو آزاد کر دیا اور 4 بیویوں کو اپنے پاس رکھ لیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت سارے نکاح کیے تھے، میں اگر بتاؤں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 پر 8 سال کی عمر کی پہنچی تھی. اس وقت میں اللہ کے نبی کے پاس 4 بیویاں تھیں. 50 پر 8 سال کی عمر میں عین جوانی کا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عین جوانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح کیا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بھی 25 سال اکیلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزار دی. 25 سال. لمبی باتیں ہیں. اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو 16,000 عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت دی تھی. کتنے؟ 16,000 عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے نکاح کتنے کیے؟ صرف 11 عورتوں سے نکاح کیے. تفصیلات ہیں، موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح باتوں کا علم نصیب فرمائے اور صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.